الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین۔ سامعین، رحمت للعالمین نبی کریم علیہ السلام کے لقبات میں سے ایک لقب ہے کہ جس کا معنی ہے سارے عالمین کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سامعین، یہ لقب قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں آیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب خاتم النبیین کا تعارف یہ کہہ کر کروایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، شاعر نے کیا خوب کہا، یہ جو قرآن مبی ہے رحمۃ للعالمین، یہ جو قرآن مبی ہے رحمۃ للعالمین، تیری عظمت کا امی ہے رحمت للعالمین۔ بے شک تو حسینوں کا حسین ہے، تو جمیلوں کا جمیل، تو حسینوں کا حسین ہے، تو جمیلوں کا جمیل، تو امینوں کا امی ہے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، بے شک تیرا جلوہ تیری قوت تیرا تقدس تیری ذات، تیرا جلوہ تیری قوت تیرا تقدس تیری ذات، حاصل علم و یقین ہے رحمت للعالمین۔ فکر و دانش ہو کے بزم آب و گل کی وسعتیں، فکر و دانش ہو کے بزم آب و گل کی وسعتیں، تیرا ثانی ہی نہیں ہے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سامنے ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسول انبیاء کرام علیہ السلام رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عین رحمت و سراپے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رسول و فرشتوں کے لیے رحمت ہے، کہ دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات و انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن و کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات نباتات جمادات کے لیے رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے، بے شک۔ اور سامنے فرشتوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی رحمت سے فیض پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے امین وہی حضرت جبریل امین جب یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لے کر تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس رحمت سے تمہیں بھی فیض پہنچے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنی عاقبت کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، نبی کریم علیہ السلام دشمنوں کے لیے بھی باعث رحمت للعالمین تھے۔ سبحان اللہ۔ کہ روایات میں ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو منصب نبوت سے نوازا گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانا شروع کیا تو ادھر مصائب کے پہاڑ آپ پر ٹوٹنے شروع ہو گئے کہ سامعین آپ کو تکالیف کچھ اس طرح سے دی گئی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو تاب نہ لا سکتا۔ سامعین، روایت میں ہے کہ ایک بڑی عورت روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی ہے اور حضور رحمت للعالمین مسکرا کر خندہ پیشانی سے آگے گزر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی دن اس کو غیر حاضر پاتے ہیں تو تشویش ہوتی ہے کہ کیا وہ بڑی بیمار تو نہیں ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بیمار ہے تو عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور بیمار پرسی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک روایت میں ہے کہ ایک کافر نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینکتا ہے مگر آپ رحمت للعالمین اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتحہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے ظالم گردنیں جھکائے ہوئے آتے ہیں مگر رحمت للعالمین پیغمبر ان کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم کہ جاؤ تمہیں معاف کیا تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، ہندا نامی عورت کے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا آگے بڑھتی ہے اور معافی کا سوال کرتی ہے تو رحمت للعالمین شاہ فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہیں معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں تو روسا طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے ہیں، آپ کو زخمی کر دیتے ہیں اور جسم اطہر سے خون بہنے لگتا ہے تو حضرت جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کو ساتھ ملا کر ان کو ملیے میٹ کر دوں، مگر آپ رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میں ان کو معاف کرتا ہوں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، روایت میں ہے کہ مکہ کی ایک مظلوم بی بی کے جسے لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے ذہنی مفلوج سمجھتے تھے، اس کی لوگوں کی ہاتھوں زخم خوردہ حالت میں جب نبی کریم علیہ السلام کی طرف پناہ کے لیے بھاگی کہ آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں کہ جس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شفقت اور رحمت کے جذبات کرم سے پاس بٹھا کر روتے گئے
اور اپنی دستار مبارک پھاڑ پھاڑ کر اس کے زخموں پر پٹی باندھتے گئے اور پھر اپنے رسوخ سے اس کی پناہ کا انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے، نہ کوئی بعد میں بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک رب العزت نے شاہ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، اور جس ہستی کا ذکر رحمان و رحیم آسمانی کتابوں میں کرے، اور جس ہستی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا مومنین کے لیے باعث نجات باعث شفا باعث ثواب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو، اس ہستی کا مقام اللہ کا نبی ہی بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔